بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈونیشیا کے ہاسپٹل میں آکسیجن کی قلت سے 63 مریض جان سے گئے۔ امریکی آرمی بغیر بتائے راتوں رات بگرام فضائی اڈہ چھوڑ گئی۔ کورونا ویکسین لگوانے پر بینائی لوٹ آئی۔ انڈیا میں متنازع قانون کے تحت زیر حراست 84 سالہ پادری کی جیل میں موت۔ بیکٹیریولوجیکل خطرات سے محفوظ رکھنے والے کرنسی نوٹوں کی چھپائی۔ پاگل نہیں کہ اتنی جدوجہد کے بعد ڈیل کر لیں، مریم نواز۔ روسی طیارہ لاپتہ، 29 مسافر سوار تھے۔ شوگر میں جگر کا خفیہ کردار سامنے آ گیا۔ تیرے رونے نے تو فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈونیشیا میں کورونا کی بھارتی قسم کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ انڈونیشیا کے ہاسپٹل میں آکسیجن کی قلت سے 63 مریض مارے گئے۔ CNN کے مطابق دنیا کی چوتھی بڑی آبادی رکھنے والا ملک انڈونیشیا کورونا وبا کی ہلاکت خیزی کا سامنا کر رہا ہے۔ کورونا کی نئی لہر نے ملک بھر کے ہسپتالوں میں بستروں اور آکسیجن کی قلت پیدا کر دی ہے، اور آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے ایک ہاسپٹل میں گزشتہ 2 دنوں میں 63 مریض مارے جا چکے ہیں۔ حکومت نے آکسیجن کی قلت ختم کرنے کے لیے گیس انڈسٹری کو طبی آکسیجن کی پیداوار بڑھانے کا کہہ دیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے ملک بھر میں آکسیجن کی فی دن طلب بڑھ کر 800 میٹرک ٹن تک جا پہنچی ہے۔ انڈونیشیا میں گزشتہ 2 دنوں میں کورونا کے 27,913 مثبت کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں، جبکہ بالی اور جاوا کے جزائر سمیت دارالحکومت جکارتہ میں کورونا کی روک تھام کے لیے مکمل طور پر ہنگامی لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ بگرام ایئر بیس کے نئے افغان کمانڈر نے شکوہ کیا ہے کہ امریکی آرمی نے بغیر بتائے رات 3 بجے فضائی اڈہ خالی کر دیا تھا، جبکہ یہاں ہزاروں طالبان قیدی بھی موجود تھے۔ افغانستان میں امریکہ کے سب سے بڑے فضائی اڈے بگرام ایئر بیس کے نئے افغان کمانڈر جنرل اسد اللہ کوہستانی نے صحافیوں سے گفتگو میں امریکی آرمی کے فضائی اڈہ خالی کرنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کی۔ جنرل اسد اللہ کوہستانی نے امریکی آرمی کے اچانک بگرام ایئر بیس خالی کرنے کے سوال کے جواب میں کہا کہ امریکی اہلکاروں کے ساتھ دہائیوں تک کام کیا، تاہم امریکی اہلکاروں نے فضائی اڈے کو خالی کرنے سے پہلے ہمیں بتایا تک نہیں۔ افغان کمانڈر نے مزید کہا کہ بگرام ایئر بیس میں ایک قید خانہ بھی ہے، جس میں 5000 سے زائد طالبان قید ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں علم ہے کہ طالبان اب شہروں کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں اور خدشہ ہے کہ بگرام ایئر بیس پر بھی حملہ کیا جائے گا۔ جنرل اسد اللہ کوہستانی کا کہنا تھا کہ امریکی اہلکاروں کے مقابلے میں ہماری صلاحیت اور استطاعت کم ہے، لیکن ہم محدود جنگی ساز و سامان کے ساتھ طالبان کا مقابلہ کرنے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سے جو بن سکے گا کریں گے۔ افغانستان سے امریکی اور غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کا عمل 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا، جس کے تحت امریکہ نے بگرام ایئر بیس کو جمعے کے روز خالی کیا تھا۔ یہ افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا فضائی اڈہ تھا، جسے امریکہ نے ہی 1950 میں تعمیر کیا تھا۔ امریکہ کے بنائے گئے بگرام ایئر بیس پر روس نے 1980 میں قبضہ کر لیا تھا، اور بعد میں یہ مجاہدین کی حکومت کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ تاہم 2001 میں امریکی اہلکاروں نے طالبان سے یہ اڈہ واپس لے لیا تھا، اور اب یہ اڈہ افغان آرمی کے پاس ہے۔ انڈین ریاست مہاراشٹر میں کورونا ویکسین لگوانے پر معمر خاتون کی بینائی لوٹ آئی۔ کورونا ویکسین کے حوالے سے جہاں بہت سی منفی باتیں زیر گردش ہیں،
وہیں مہاراشٹر کے واشم ضلع کی معمر خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا ویکسین لگوانے کے بعد ان کی بینائی واپس لوٹ آئی ہے۔ ان کی بینائی 9 سال قبل موتیا کی وجہ سے چلی گئی تھی اور انہیں دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں اور انہوں نے ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی تھی۔ ویکسین لگوانے کے اگلے ہی روز ان کی 30 سے 40% بینائی واپس لوٹ آئی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ضلع ناسک میں بھی ایک معمر شخص اروند سونار نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا کی دوسری ویکسین لگوانے کے بعد ان کے جسم سے لوہے کی چیزیں چپک رہی ہیں۔ تاہم دوستو، اس بارے میں کوئی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ 9 مہینے سے بغیر کسی مقدمے کے قید میں رکھے گئے انسانی حقوق کے کارکن اور مذہبی پیشوا کی پیر کو ضمانت کی درخواست کی سماعت سے پہلے ہی موت واقع ہو گئی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 84 سالہ پادری سٹان سوامی نے پسماندہ قبائلی کمیونٹیز کے لیے مہم چلائی۔ انہیں 2018 میں انڈیا کی مختلف ذاتوں کو مبینہ تشدد پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد انہیں مئی میں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا، جبکہ ہفتے کے اختتام پر ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا۔ سوامی کو غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد ایکٹ UAP کے تحت تحویل میں لیا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت ملزمان کو غیر معینہ مدت تک تحویل میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اس قانون کو صحافیوں، طلباء اور دیگر افراد کو گرفتار کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے اختلاف رائے کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ فروری میں حکومت نے کہا تھا کہ 2016 اور 2019 کے درمیان تقریباً 6000 افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد کے ایکٹ UAP کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور 132 افراد کو سزا سنائی گئی۔ انسانی حقوق کے دفاع سے متعلق اقوام متحدہ نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور کہا کہ انسانی حقوق کے محافظوں کو جیل میں رکھنا ناقابل معافی ہے۔ گرفتاری کے وقت پادری صحت مند نہیں تھے۔ انسانی حقوق پر یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی ایمون گلمور کا کہنا ہے کہ مرکزی اور ریاست دونوں حکومتوں کی ایجنسیوں کی ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا جانا چاہیے۔ وفاقی حکومت کو اس بے حسی اور ان کو بروقت طبی امداد مہیا نہ کرنے پر جواب دہ ہونا چاہیے جس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ روس نے بیکٹیریولوجیکل خطرات سے محفوظ رکھنے والے کرنسی نوٹ چھاپنا شروع کر دیے ہیں۔ روسی حکومت نے روسی کرنسی روبل کو اینٹی بیکٹیریولوجیکل قرار دیا ہے۔ بینک آف روس کے کرنسی پیپر جیو کیمیکل پراپرٹیز کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جراثیم کش ہوتے ہیں۔ روس کے سینٹرل بینک اپنے کرنسی نوٹوں کو جراثیم سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس وقت 200 روبل کا نوٹ مائکروبیل خصوصیات کا حامل ہے، لیکن 2025 تک اپ گریڈ شدہ بینک نوٹ مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے۔ ان کرنسی نوٹوں کا نہ صرف ڈیزائن پہلے سے بہتر ہوگا بلکہ وہ جراثیم سے بھی محفوظ ہوں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کیوں ڈیل ہوگی اور کس سے ہوگی؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ اتنی جدوجہد کرنے کے بعد ڈیل کر لیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ کیا ہم واقعی پاگل ہیں کہ ڈیل کر لیں؟ مریم نواز نے کہا کہ کشمیر انتخابات میں اگر دھاندلی ہوئی تو الیکشن چوری کے بہت غلط نتائج ہوں گے۔ الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کر کے بھی آپ ہار جاتے ہیں۔ عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کے راستے میں نہ آئیں۔ اگر آزاد کشمیر میں شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہوئے تو نون لیگ 2/3 اکثریت سے جیتے گی۔ نواز شریف نے آزاد کشمیر کے الیکشن کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ میں الیکشن تیاریوں میں مصروف ہوں۔ سوات میں PDM کے جلسے میں میری جانب سے نمائندگی شہباز شریف نے کی۔ شہباز شریف میرے اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں۔
جہاں شہباز شریف ہوں وہاں میری ضرورت نہیں ہوتی۔ مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم نے بہت بڑے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ پی ڈی نے عوام کو باور کروایا کہ اس سے زیادہ نااہل حکومت نہیں آئی۔ قوم سب جان چکی ہے، پوری پی ٹی آئی آپس میں گتم گتا ہے۔ عمران خان حکومت کب جائے گی اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن یہ حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی۔ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال لیتے ہیں، کیوں ڈیل ہوگی اور کس سے ہوگی؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ اتنی جدوجہد کرنے کے بعد ڈیل کر لیں گے؟ دوستو، مریم نواز نے اپنے لیے یہ تیسری بار پاگل کا لفظ استعمال کیا۔ بہرحال مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب وقت آئے گا تو حساب کتاب ہوگا۔ بلوچ اتنے پاکستانی ہیں جتنے میں اور آپ۔ بلوچوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہیے، بلوچوں کے تحفظات کو دور ہونا چاہیے، لیکن ناراض بلوچوں کو منانے سے پہلے وزیر اعظم کو ہزارہ برادری کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ بھی بلوچستان میں رہتے ہیں، وہ آپ کو پکار رہے تھے۔ اسرائیل سے تعلقات کی خبروں کے حوالے سے صحافی نے سوال کیا کہ بہت سارے میڈیا ادارے اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے خبریں چھاپ رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی۔ کیا اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں؟ جس پر مریم نواز نے کہا کہ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ روس کا مسافر طیارہ دوران پرواز لاپتہ ہو گیا۔ طیارے میں 29 مسافر سوار تھے۔ دوران پرواز طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق طیارہ لینڈنگ کی تیاری کر رہا تھا، لیکن طے شدہ اصول اور طریقہ کار کے مطابق کنٹرول ٹاور سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ علاقے کا موسم ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے روس میں طیارے کا آخری حادثہ مئی 2019 میں ہوا تھا، جس میں طیارے کے رن وے پر اترتے ہی آگ لگ گئی تھی اور حادثے میں 41 افراد مارے گئے تھے۔ انسولین کی دریافت کو 100 سال مکمل ہونے پر ایک اہم تحقیق سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شوگر میں جگر اور اس سے وابستہ نیورو ٹرانسمیٹر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ایریزونا سے وابستہ پروفیسر بنجامن کہتے ہیں کہ شوگر میں ہم بطور خاص صرف خون میں گلوکوز کی سطح کم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چربی اور چکنائیوں سے بھرا جگر انسولین کی حساسیت کو متاثر کرتا ہے۔ جب جگر پر چکنائی بھر جاتی ہے تو نیورو ٹرانسمیٹر کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جس سے امائنو بیوٹائرک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، جس سے دماغ کے مرکزی اعصابی نظام میں اعصابی سرگرمی یعنی سگنل بھیجنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ جب جگر اور دماغ کی برقی زبان یعنی نیورو ٹرانسمیٹر کا تعلق کمزور ہوتا ہے تو بدن کے اندر شکر کی مقدار کو تلف کرنے کے سگنل بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین بھی اس ضمن میں ورزش کرنے اور جگر کی چربی دور کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ جو مجرم بن کے مر گیا تو کس عبرت ناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ جس میں جہنم کی آگ کا ایندھن ہم اور آپ ہیں۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے باہر نکل گئے اور 3 دن تک غائب رہے۔ اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تلاش کرو۔ جب تلاشی ہوئی تو وہ پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ ہائے اس آگ کی حالت کیا ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں
جس کو جنت خود چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائے، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ جنت اور جہنم کیا ہے وہ مزے کی نیند سو جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیکھا اور فرمایا ارے بھائی تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے تو فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے۔ دوستو ایسا درد و غم ان کے اندر اتر گیا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔